حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم متفق عليه. معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے. حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات سے باخبر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسانی کو فطرت الہیہ پر اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تمام انسانوں کے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے وہ دین اسلام ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی اور دین مقبول نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور ایک جگہ ارشاد اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی بھی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو وہ چاہے گا، اختیار کرے گا، تو پھر وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور تمام حضرت آدم سے لے کر اس امت کا آخری فرد جو پیدا ہوگا، ہر ایک کا جو فطری اور اصلی دین اور مذہب ہے وہ توحید ہے. تو اسی بات کو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو فطرت پر پیدا کیا جائے گا. فطرت سے کیا مراد ہے؟ تو بتلایا گیا کہ فطرت سے مراد، جمہور نے یہ بتلایا ہے کہ فطرت سے مراد یہاں پر اسلام ہے، یعنی کہ ہر وہ شخص جو پیدا ہوگا، چاہے وہ کسی مسلمان خاتون کے پیٹ میں پیدا ہو، یا پھر کسی مجوسیہ یا پھر یہودیہ یا نصرانیہ، الغرض جس مذہب کے ماننے والی خاتون کے پیٹ میں جو بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ دین فطرت یعنی اسلام پر وہ پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن آگے چل کر وہ جب ہوش والا ہو جاتا ہے، عقل والا ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کے مذہب اور رہن سہن، ان کی صحبت کا ان پر اثر ہوتا ہے. لیکن فطری اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہر ایک کا دین جو بنایا ہے وہ دین اسلام ہے. اور یہ دین اسلام کو اس نے اختیار کہاں پر کیا؟ تو بتلایا گیا کہ عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں سے، تمام ارواح سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اللہ نے اقرار کروایا، اور یہ کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے بیک زبان جواب دیا قالوا بلا وربنا. قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے کہ سبھی ارواح نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. تو پھر عالم ارواح سے ہر پیدا ہونے والا شخص مسلمان ہے، وہ دین فطرت یعنی دین اسلام پر وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن بتلایا گیا کہ
اس کے جو ماں باپ ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے جو ماں باپ ہیں اگر وہ یہودیت کے ماننے والے ہیں تو پھر وہ اس کو یہودی بنائیں گے، یا نصرانیت کے ماننے والے ہیں تو پھر اس کو نصرانی بنائیں گے، یا پھر اگر وہ مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں تو پھر وہ اس کو آگ کی پوجا کرنے والے بنائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ماں باپ کی جو صحبت ہوتی ہے، ماں باپ کا جو دین ہوتا ہے اور ان کی جو تربیت ہوتی ہے بچے کے لیے، وہ سانچے کی حیثیت رکھتی ہے کہ بچہ تربیت تو لیتا ہی لیتا ہے، لیکن والدین کے تربیت کے ساتھ ساتھ وہ ان کے دین اور مذہب کو بھی وہ اپنا لیتا ہے۔ تو والدین کی جو صحبت ہے، جو تربیت ہے بچوں کے لیے، وہ سانچے کی حیثیت رکھتی ہے کہ بچہ اس کو اپنے آپ کو جو ہے نا اس سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔ تو لہٰذا بچے جب بڑے ہوتے ہیں، باہوش جب وہ ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت تک اگر وہ کسی مشرکہ یا پھر کافرہ یا پھر مجوسیہ کے پیٹ میں اگر وہ پیدا ہوا تھا تو پھر وہ بڑے ہونے تک، ہوش سنبھالنے تک وہ مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جس دین پر ہے پھر اس دین پر اس کو وہ چلاتے ہیں، اس دین کا ماننے والا اس کو بناتے ہیں۔ کوئی یہودی ہے تو یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی ہے تو پھر نصرانی، اور مجوسی ہے تو مجوسی بناتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ ہر ایک کا جو دین ہے وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، اور اسی پر جو ہے سنا ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں سے ہم کو والدین کی صحبت اور ان کی تربیت کا جو ہے سنا اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے دین کو بھی وہ اپنا لیتا ہے۔ تو لہذا والدین کو اچھی تربیت دینے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی جو شخصیات ہوتے ہیں والدین کی، بچے کے لیے وہ سانچے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ بچہ پھر ان کو دیکھ کر مذہب بھی اپناتا ہے، ان کو دیکھ کر ہر چیز وہ جو ہے سنا وہ اپناتا ہے۔ اور اسی طرح یہودیت اور نصرانیت سے مراد اب یہاں پر یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں آئی تھی تو پھر اس وقت تک وہ لوگ جو ہے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے سے پہلے عین ہدایت پر تھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے پاس سے جو دین لایا تھا تو پھر ان کے مطابق جو ماننے والے تھے تو پھر وہ حق پر تھے۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت سے کہ وہ بگڑے ہوئے دین کو اپنائیں گے، بگڑے ہوئے دین کو اپنائیں گے، جیسا ان کے والدین کا بگڑا ہوا دین ہے تو پھر وہ اس بگڑے ہوئے دین کو وہ اپنائیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک تشبیہ دی کہ کس طرح بچہ جو ہے سنا حق سے باطل کی طرف لوٹتا ہے، تو لہذا بتلایا گیا کہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جیسے کہ ایک جانور جب وہ بچہ پیدا کرتا ہے تو بے عیب پیدا کرتا ہے، نہ اس کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے، نہ اس کی آنکھ وہ جو ہے سنا عیب دار ہوتی ہے۔ الغرض جانور جب بچہ پیدا کرتا ہے تو پھر وہ بے عیب پیدا کرتا ہے۔ هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ، تو پھر جانور جو بچہ پیدا کرتا ہے وہ صحیح الاعضاء بچے پیدا کرتا ہے، لیکن آگے چل کر جسمانی جو ہے سنا بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا کبھی پاؤں چلا جاتا ہے، اس کی کبھی آنکھ چلے جاتی ہے، تو کوئی اعضاء اس کا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بالکل ہر ایک شخص پیدا ہونے والا وہ صحیح الدین اور صحیح المذہب ہو کر وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر ماں باپ اگر وہ بگڑے ہوئے دین کو اپنائے ہوئے ہیں، باطل دین کو اپنائے ہوئے ہیں، تو پھر بچہ بھی ان کے دین کی وجہ سے، ان کی اس برائی کی وجہ سے وہ متاثر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے سنا حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف وہ چلا جاتا ہے، جیسا کہ ایک جانور آگے چل کر بیماری میں مبتلا ہو کر وہ اپنے آپ کو متاثر پاتا ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک شخص دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی بطور استشہاد کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی فطرت جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس دین پر لوگوں کو پیدا کیا اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص کافر ہو کر
دین اسلام کو، مذہب کو ترک کر کر جو ہے سنا کفر کو اپناتے ہوئے وہ پیدا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اللہ کے جو ہے سنا بنائے ہوئے فطری دین یعنی کہ دین اسلام پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کے خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین سیدھا دین ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں اس حدیث پاک کے متعلق آپ کے گوشِ گزار کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہم کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین وما علینا